السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھوڑے کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ صحرا کا بچھو اور یہ سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ جسے ڈس لیں اسے پانی پینے کی مہلت نہیں ملتی۔ صحراؤں کے مسافر جلا دینے والے سورج سے اور لوٹ کر قتل کر دینے والے ڈاکوؤں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ یہ سانپ میدانی اور پہاڑی علاقوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا، بلکہ پہلو کی طرف عجیب سی چال سے رینگتا ہے۔ اسحاق نے اپنے گھوڑے کو مایوسی سے دیکھا۔ گھوڑا بڑی زور سے کانپا، اس کا منہ کھل گیا تھا۔ گھوڑے کی ٹانگیں دوہری ہوئی، پھر اس کا پیٹ زمین سے لگا اور وہ ایک پہلو پر گر پڑا۔ اسحاق ترک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا جو لقودق صحرا، بھوک اور پیاس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہ تو ایک نقصان تھا کہ ایسا اعلیٰ گھوڑا ضائع ہو گیا تھا، مگر اس وقت نقصان یہ ہوا کہ اسحاق ترک کو پیدل قاہرہ تک پہنچنا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے یہ راز جو وہ سینے میں لے کے جا رہا تھا فوراً سلطان ایوبی تک نہ پہنچایا تو بہت بڑے جنگی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظر گھوڑے کے ایک پاؤں پر پڑی۔ کھور کے ذرا اوپر خون کے چند قطرے جمے ہوئے تھے۔ یہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ گھوڑا مر چکا تھا۔ اسحاق نے گھوڑے کی زین سے کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ کھولا اور چل پڑا۔ اس نے مرے ہوئے سانپ کو دیکھا اور نفرت سے کہا، سانپ اور صلیبی کی فطرت ایک سی ہے۔ وہ ریتلے ٹیلوں کے علاقے سے نکل گیا۔ سورج افق سے کچھ دور رہ گیا تھا۔ اس کا قہر عروج پر تھا۔ وہ اپریل 1182 عیسوی کے دن تھے جو دنیا کے لیے بہار کے دن تھے، مگر صحراؤں میں کبھی بہار نہیں آتی۔ اسحاق ترک کے سامنے افق تک پھیلا ہوا ریت کا سمندر تھا جس میں چھوٹی چھوٹی خشک جھاڑیاں تھیں۔ ریت اس طرح جھلس رہی تھی جیسے ایک آدھ میل آگے پانی ہی پانی ہو اور اس میں سے شفاف بھاپ اٹھ رہی ہو۔ اسحاق ابھی تازہ دم تھا۔ وہ کھجوروں کے تھیلے، مشکیزے، تلوار اور خنجر کا بوجھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کی چال میں جان تھی اور قاہرہ بہت جلدی پہنچنے کے عزم میں ابھی کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ چلتا گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا، چند ایک کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور چند منٹ لیٹ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ بڑی ہی قیمتی اطلاع سلطان ایوبی کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسے کچھ کھانے اور پینے کی جیسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی روح سیر تھی۔ فرض کے شدائی جب فرض ادا کر لیں تو ان کی روحیں مسرور ہو جاتی ہیں۔ اسحاق ترک بھی روحانی مسرت سے سرشار تھا۔ وہ اٹھا، ستاروں کو دیکھا، سمت کا تعین کیا اور چل پڑا۔ صحرا کی رات اتنی خنک ہوتی ہے جتنا دن گرم اور جھلسا دینے والا ہے۔ رات کو چلنا آسان ہوتا ہے۔ وہ چلتا گیا۔ اس نے چلتے چلتے بہت کچھ سوچا۔ یہ بھی سوچا کہ وہ اتنی لمبی مسافت اتنے کم عرصے میں طے نہیں کر سکے گا۔ اس کا یہی ایک علاج تھا کہ کوئی اکیلا دکیلا گھوڑ سوار یا شتر سوار مل گیا تو اس سے گھوڑا یا اونٹ چھین لے گا، اور اگر کوئی قافلہ رکا ہوا نظر آ گیا تو گھوڑا یا اونٹ چوری کر لے گا۔ اسی توقع پر چلتا گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں تلے سے ریگزار پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور اسے تھکن کا احساس بھی ہونے لگا تھا، لیکن اسے ٹریننگ ایسی ملی تھی کہ تھکن، نیند، بھوک اور پیاس کو کئی روز تک برداشت کر سکتا تھا۔ تھکن کے پہلے احساس کو اس نے ایک جنگی ترانے کے حوالے کر دیا۔ وہ بلند آواز سے ترانہ گانے لگا۔ رات کی آخری پہر وہ ایک جگہ بیٹھا، تھوڑا سا پانی پیا اور وہیں سو گیا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بھوک کے احساس کو دبا لیا، پانی بھی نہ پیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی۔ کھجوریں اور پانی بچانے کی ضرورت شدید تھی۔ وہ اٹھا اور چل پڑا۔ اسے صحرا کا ایک اور خطرہ دور سے ہی نظر آنے لگا۔ یہ ریت کی گول گول ٹیکریاں تھیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ان کی بلندی بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے تو باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ بھول بھلائیاں بنی ہوتی ہیں۔ بعض مسافر ایک ہی ٹیکری کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سفر طے کر رہے ہیں۔ صحراؤں کے بھیتی بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ اسحاق ترک کو پہلا احساس یہ ہوا کہ یہ ٹیکریاں اس کے راستے میں نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا وہ اس راستے سے بھٹک گیا ہے جس سے وہ واقف تھا؟ وہ اب ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اسے انہی میں سے گزرنا تھا۔ وہ بڑھتا گیا اور ٹیکریوں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک سورج اوپر آ چکا تھا اور صحرا تپنے لگا تھا۔ وہ ٹیکریوں میں گھومتا موڑ مڑتا گیا۔
ریت اس کے پاؤں جکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں کی ریتلی زمین بتا رہی تھی کہ اسحاق سے پہلے یہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا۔ اسحاق چلتا گیا، سورج سر پر آ گیا تو بھی وہ ریت کی انہی ڈھیریوں میں گھومتا مڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایک موڑ اور مڑا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے زمین پر اپنے ہی پاؤں کے نشان دیکھے جو ایک اور ٹیکری کے گرد مڑ گئے تھے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ صحرا کے بے حد خطرناک دھوکے میں آ گیا ہے۔ وہ ساتھ والی ٹیکری پر چڑھ گیا، ہر سو نگاہ دوڑائی۔ اسے یوں نظر آیا جیسے ساری دنیا ریت کے گول گول اونچے اونچے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورج کی آگ اور ریت کی گرمی نے اس کے جسم کی نمی چوسنی شروع کر دی تھی۔ ریت نے اس کے پاؤں جکڑ جکڑ کر من وزنی کر دیے تھے۔ اس نے پانی پیا اور سمت کا اندازہ کر کے نیچے اترا۔ اب اسے دماغ حاضر رکھنا تھا، ہر موڑ ذہن میں محفوظ رکھنا تھا۔ وہ ٹریننگ کے مطابق چل پڑا۔ اب وہ جن دو ڈھیری نما ٹیکریوں کے درمیان سے گزرتا انہیں ذہن میں نقش کر لیتا، آگے چلتا پیچھے دیکھتا، مگر صحرا کے ظالم مسرات اس کے دماغ کو معاف کرنے لگے تھے۔ اس میں برداشت کی قوت اوسط درجہ انسانوں سے زیادہ تھی، ورنہ وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑتا۔ سورج افق سے تھوڑا ہی اوپر رہ گیا تھا جب وہ صحرا کے اس دھوکے سے نکل گیا، مگر اس کی ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ یہ فرض کی لگن تھی جو اسے چلائی جا رہی تھی۔ اس نے آگے دیکھا تو اسے ایک قطار میں کئی گھوڑے اس کا راستہ کاٹ کر جاتے نظر آئے۔ گھوڑوں پر سوار بھی تھے۔ اس نے سواروں کو پکارا، پھر اور زیادہ اونچی آواز سے پکارا۔ کسی بھی سوار نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ گھوڑے دائرے میں چلنے لگے۔ اسحاق ترک رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو زور زور سے جھٹکے دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑے نہیں واہمہ ہے اور یہ سراب ہے جو صحرا کا ایک خطرناک دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کا ذہن صاف ہوا تو گھوڑے غائب ہو گئے۔ جھلستی ریت اور اس کی بھاپ نما چمک دور تک دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اب قدم گھسیٹ رہا تھا۔ اسے دن اور رات کا بھی احساس نہ رہا۔ ایک جگہ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گر پڑا اور لڑکتا ہوا دور نیچے چلا گیا۔ اس سے وہ ذرا سا بیدار ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ نادانستہ مٹی کی ایک ٹیکری پر چڑھ گیا تھا اور وہاں سے گرا تو نیچے آ پڑا تھا۔ اس نے پانی کی شدید ضرورت محسوس کی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ہونٹ خشک لکڑی کی طرح اکڑ گئے تھے، مگر اس کے پاس نہ پانی کا مشکیزہ تھا نہ کھجوروں کا تھیلا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، دونوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں چلا، ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ہر سو سفید سفید اور شفاف شفاف سے شعلے نظر آئے جو اس سے کچھ دور دور گول دائرے کی شکل میں اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اب لاشعوری طور پر یا نیم غشی کی کیفیت میں چل رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اسے دو آدمی اور ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ تینوں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں تھوڑی دور کھجور کے درخت بھی اسے دکھائی دیے۔ ان کے قریب ٹیلے تھے۔ اسحاق ترک نے اسے بھی واہمہ اور سراب سمجھا۔ اس پر جو مایوسی طاری ہو گئی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، جس سے اس کے جسم میں اگر کچھ سکت رہ گئی تھی وہ بھی نہ رہی۔ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو آواز دینے کو بیکار سمجھا۔ سراب اور واہ میں بولا نہیں کرتے، مسافروں کو اپنی طرف گھسیٹتے اور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان ہار کر گر پڑتا ہے اور ریت اس کا گوشت پوست چوس کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ اسحاق ترک میں اتنی سی زندگی رہ گئی تھی کہ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو واہمہ سمجھا، مگر اس نے چلنے کے لیے قدم اٹھایا تو اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے صحرا، سراب اور واہمہ گپت تاریکی میں چھپ گئے۔ اسے باتیں سنائی دیں۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ باتیں صاف ہونے لگیں۔ وہ ریت پر گرا تھا۔ ریت آگ پر رکھی ہوئی لوہے کی چادر کی طرح تپ رہی تھی، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ خنکی محسوس کر رہا تھا۔ وہیں مرنے دیا ہوتا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اٹھاؤ اور اسے باہر پھینک دو، کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہے۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں لگتا۔ ایک اور مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، ذرا اسے ہوش میں آنے دو۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی، مجھے شک ہے۔ یہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، قاہرہ کتنی دور ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوشیار ہو کر قاہرہ سے نکلا، بڑی قیمتی خبر لایا ہوں، شک رفع کر لینا چاہیے۔ اسحاق ترک اسے بھی واہمہ یا خواب سمجھنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ آوازیں انہی دو آدمی اور عورت کی ہیں جنہیں اس نے صحرا میں اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ انہیں اس نے واہمہ سمجھا تھا، لیکن یہ انسان حقیقی تھے، واہمہ نہیں تھے۔
تم اس کے پاس بیٹھو، ایک آدمی نے کہا۔ اگر ہوش میں آ گیا تو اسے پانی پلا دینا اور کھانے کے لیے کچھ بھی دے دینا، پھر ہمیں بتانا کہ یہ کون ہے۔ آدمی باہر نکل گئے۔ اسحاق نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے کانوں میں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز پڑی۔ وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ لو، تھوڑا سا پانی پی لو، ایک نسوانی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ہونٹوں کی طرف ایک پیالہ بڑھ رہا تھا۔ عورت نے کہا، تھوڑا پینا، ایک ہی بار سارا نہ پی لینا، مر جاؤ گے۔ اسے پانی کی ہی ضرورت تھی۔ اس نے یہ دیکھنے سے پہلے کہ پانی پلانے والی کون ہے، پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہونٹوں سے لگا کر 2-3 گھونٹ پیے۔ پیالہ ہونٹوں سے الگ کر کے بولا، میں جانتا ہوں کہ اس حالت میں زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس نے عورت کو دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ اس کا لباس اسی علاقے کا صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح تھا، لیکن اس کے نقش و نگار اور رنگ روپ سے دھوکہ ہوتا تھا کہ وہ خانہ بدوش نہیں۔ اس کے سر پر لپٹے ہوئے رومال میں سے جو بال نظر آ رہے تھے وہ بھی خانہ بدوش لڑکیوں جیسے نہیں تھے، لیکن اس علاقے میں کوئی امیر کبیر لڑکی تو نہیں آ سکتی تھی، خانہ بدوش ہی ہو سکتی تھی۔ تم کسی قافلے کے ساتھ ہو؟ اسحاق نے لڑکی سے پوچھا۔ یہ تاجروں کا قافلہ ہے، لڑکی نے جواب دیا اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اسحاق ترک نے جواب دینے کی بجائے پانی کا پیالہ منہ سے لگا لیا۔ پانی کی نمی نے اس میں سوچنے کی قوت کچھ بحال کر دی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اسے اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ تھا، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ یہاں سے بہت دور ایک رات ڈاکو نے حملہ کر دیا، جو کچھ تھا لے گئے، اونٹ اور گھوڑے بھی لے گئے۔ میں وہاں سے بھاگا اور بھٹک گیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ ایک خیمے میں تھا جس میں دیا جل رہا تھا۔ اس نے خیمے سے ذرا چھپ کر باہر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ اسے باہر 3-4 آدمی ادھر ادھر پھرتے دکھائی دیے۔ اسے لڑکی کی ہنسی سنائی دی۔ پھر اس نے لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کے آگے کھانا رکھا جو وہ کھانے لگا۔ تم اب قاہرہ جا رہے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، اسحاق ترک نے جھوٹ بولا، سکندریہ جا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تو قاہرہ میں ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سکندریہ جا کر کیا کرو گے؟ میرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسحاق نے حیرت سے کہا۔ ہمارا تو ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ ہمارا سلطان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے حکم پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن مجھ سے تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں ہے؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ سنو، لڑکی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تمہیں گھوڑا چاہیے، تم سلطان کے پاس جا رہے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں گھوڑا دیں گے، تم بہت جلدی سلطان تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ مت پوچھو، لڑکی نے کہا۔ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ہمیں اپنا فرض ادا کرنے دو، ہم تمہیں گھوڑا دے کر سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ لڑکی کا انداز ایسا تھا کہ اسحاق پسیج گیا۔ اس نے کہا، ہاں، مجھے بہت جلدی سلطان کے پاس پہنچنا ہے، کوئی بہت ضروری خبر ہے؟ مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو، اسحاق نے جواب دیا۔ تمہیں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، میں تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کرتی ہوں۔ لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا، آرام کر لو، رات ابھی شروع ہوئی ہے، آخری پہر روانہ ہونا۔ لڑکی خیمے سے نکل گئی۔ اسحاق ترک کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ وہ فوراً سو گیا۔ کون کہتا تھا کہ اسے وہیں پڑا رہنے دیتے؟ لڑکی نے خیمے سے باہر جا کر اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے استاد مانتے ہو؟ یہ ایوبی کا جاسوس ہے، کہتا ہے مجھے ایک گھوڑا دے دو، سلطان کے پاس جلدی پہنچنا ہے۔ وہ جب بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا تو میں نے کان لگا کر سنا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑی قیمتی خبر لایا ہوں۔ لڑکی نے اسحاق ترک کے ساتھ جو باتیں کی اور جو اس سے کہلوائی تھی سب کو سنا دی۔ یہ تاجروں کا قافلہ نہیں تھا، یہ سب صلیبی جاسوس اور تخریب کار تھے جو مصر میں کچھ عرصہ اپنی زمین دوز کاروائیاں کر کے واپس اپنے یا کسی اور مسلمان علاقے کو جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے۔ ان 10-12 آدمیوں کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان کا استعمال اور رول وہی تھا جو آپ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ دونوں خوبصورت اور تربیت یافتہ تھیں۔ یہ گروہ تاجروں کے بھیس میں جا رہا تھا۔ ان کے پاس اونٹ بھی تھے،
اور گھوڑے بھی۔ سفر کے دوران یہاں پانی اور سایہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ شام سے کچھ دیر پہلے انہوں نے دور سے اسحاق ترک کو آتے دیکھا۔ 2 صلیبی اور 1 لڑکی اس کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس آدمی کو اپنے کیمپ سے دور رکھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی بہت بری حالت میں چلا رہا ہے اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا۔ اسحاق ترک نے انہیں دیکھا تو اسے سراب اور واہمہ سمجھا۔ پھر وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دونوں صلیبی اور لڑکی اس تک پہنچے۔ سب سے پہلے لڑکی نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام قسم کا مسافر نہیں۔ دونوں آدمیوں نے رائے دی کہ یہ کوئی اناڑی مسافر ہے، ورنہ اس حال کو نہ پہنچتا۔ تاہم اسحاق کی شکل و صورت اور جسم سے شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ کچھ ازراہ مذاق اور کچھ شک کی بنا پر وہ اسے اپنے کیمپ میں اٹھا لے گئے اور ایک خیمے میں لٹا دیا۔ اس کے منہ میں پانی اور شہد ٹپکاتے رہے۔ اس دوران اسحاق ترک بڑبڑاتا رہا۔ اس پر غشی تاری تھی۔ غشی اور ذہن میں ذہن لاشعور بیدار ہوتا ہے۔ جاسوس کو یہ خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ دشمن کے علاقے میں بے ہوش ہونے سے بچیں۔ بے ہوشی میں انسان کی زبان سے بعض اوقات سینے کے راز نکل آتے ہیں۔ اسحاق کو صحرا نے بے بس اور بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ اس میں حیران کن قوت برداشت اور قوت مدافعت تھی۔ اگر بے ہوشی میں اس کی زبان بند رہتی تو اس کا اصل روپ بے نقاب نہ ہوتا۔ اسحاق ہوش میں آیا تو اس قدر ذہین اور چالاک ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کے جال میں آ گیا۔ یہ لڑکی کی استادی تھی، وہ بھی تربیت یافتہ تھی اور وہ حسین لڑکی تھی۔ اس کی زبان پر یقین کرتے ہوئے وہ اسے مسلمان سمجھ بیٹھا۔ لڑکی نے باہر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس کا شک صحیح نکلا ہے اور یہ خوبرو شخص سلطان ایوبی کا جاسوس ہے، موٹا شکار ہے۔ اس گروہ کے سربراہ نے کہا، اب اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا راز اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور یہ راز کہاں سے لایا ہے۔ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وہ راز کہاں سے لایا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں اس کے ساتھی کون کون ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ لیکن اس پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم کون ہیں، سربراہ نے کہا۔ میں صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، موت قبول کر لیتے ہیں، کوئی راز نہیں دیتے۔ خاصی استادی سے بات کرنی ہوگی۔ میں ان مسلمانوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں، لڑکی نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ راز تو راز، یہ اپنے خنجر سے اپنا دل نکال کر میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ تم ان مسلمانوں کو جانتی ہو جن پر حکمرانی اور دولت کا نشہ سوار ہوتا ہے، ایک اور صلیبی نے کہا۔ تمہارا پالا کبھی کسی غریب مسلمان اور سپاہی سے نہیں پڑا۔ وہ مسلمان دولت اور رتبے کے شیدائی ہوتے ہیں جنہیں تم گمراہ کر لیتی ہو۔ جن مسلمانوں کے پاس دولت کی بجائے ایمان ہے، کبھی ان کے قریب جا کر دیکھنا۔ ان کے پاس ایک اور صلیبی لڑکی بیٹھی تھی جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سربراہ نے اس کی طرف دیکھا اور قدرے طنزیہ لہجے میں اسے کہا، کیا تم اس مسلمان کے سینے سے راز نکال سکتی ہو باربرا؟ لڑکی نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ سربراہ نے کہا، تم نے قاہرہ میں ہمیں بہت خراب کیا تھا۔ میرنیا کی استادی دیکھو اور اس سے کچھ سیکھو۔ میں تمہیں اور کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ذرا میرنیا کی عقل پر غور کرو۔ ہم سب اس آدمی کو بھٹکا ہوا کوئی مسافر اور بیکار آدمی سمجھتے تھے، لیکن اس نے اسے پہچان لیا کہ یہ موٹا شکار ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں اس لیے مصر سے نکال کر لے جا رہا ہوں کہ تم صلیب کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہو۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، ایک اور صلیبی نے کہا۔ تمہیں اس پیشے سے محروم کر دیا جائے گا جس میں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اس سے نکال دیا گیا تو کسی کی داشتہ بن کر رہنے یا عصمت فروشی کے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دوسری لڑکی نے، جس کا نام میرنیا تھا، نفرت سے بولی، یہ تو ہے ہی اسی قابل۔ باربرا نے میرنیا کی طرف قہر بری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا، لیکن خاموش رہی۔ وہ بھی میرنیا کی طرح خوبصورت تھی، لیکن جب سے مصر گئی تھی اس کی استادی ماند پڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سربراہ بھی مصر میں تھا اور زمین دوز کارروائیاں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کسی جگہ آپس میں ملا کرتے تھے۔ سربراہ رتبے والا افسر تھا اور خوب روبی تھا۔ وہ باربرا کو پسند کرتا تھا اور اس نے باربرا کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ سربراہ جس جاسوس کی سفارش کرتے اسے ترقی اور انعام دلا دیا کرتا تھا۔ باربرا بہت خوش تھی، مگر میرنیا نے سربراہ پر اپنا جادو چلا لیا۔ اس لڑکی نے اپنی فنکاری سے سربراہ کو باربرا کے خلاف بدظن کر دیا اور اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے لگی۔ باربرا بجھ کے رہ گئی۔ جاسوسی اور تخریب کاری سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔
ایسے موقع بھی آئے کہ وہ شک میں پکڑی جانے لگی تھی لیکن بچ گئی۔ اسے سلطان ایوبی کی فوج کے کسی بڑے اہم حاکم کے ساتھ لگایا گیا تھا، لیکن وہ مطلوبہ کام نہ کر سکی۔ سربراہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں میرنیا کے خلاف رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ پورے گروہ کو واپس لے جائے اور اسی جگہ نیا گروہ بھیجا جائے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ باربرا میرنیا سے چلنے لگی تھی۔ سربراہ اس کا دشمن بن گیا تھا۔ میرنیا اس کے ساتھ طنز اور نفرت سے بات کرتی تھی۔ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اب میرنیا نے اسے کہا کہ یہ تو ہے ہی اسی قابل، تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آدمی کے سینے سے صرف میں راز نکال سکتی ہوں، میرنیا نے کہا۔ باربرا کی بس کا روک نہیں۔ باربرا غصے سے اٹھی اور اپنے خیمے میں چلی گئی۔ یہ آدمی رات کو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، سربراہ نے کہا۔ ابھی اس کے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ بھی نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ اسے بے ہوش کر دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میرنیا اس خیمے میں داخل ہوئی جس میں اسحاق ترک سویا ہوا تھا۔ دیا جل رہا تھا۔ میرنیا کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جو بے ہوش کرنے والی دوائی میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اسحاق کے پاس گئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے رومال اسحاق کی ناک پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد رومال ہٹایا اور باہر نکل گئی۔ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگی، کل سورج نکلنے کے بعد ذرا ہوش میں آئے گا، اطمینان سے سو جاؤ۔ سربراہ نے کہا، کل ہم صلاح الدین ایوبی کے اس جاسوس کو اس کی خواہش کے مطابق گھوڑا ضرور دیں گے، لیکن وہ اس گھوڑے پر قاہرہ نہیں بیروت جائے گا۔ یہ ہمارا ہم سفر ہوگا۔ سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کو پکڑ لینا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ شراب پینے اور خوشیاں منانے لگے۔ میرنیا اچھل کود رہی تھی، مگر باربرا جیسے اس جشن سے لا تعلق تھی، اس لیے وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ باربرا بھی جا چکی تھی۔ اس ٹولے کا سربراہ میرنیا کو اپنے ساتھ وہاں سے دور لے گیا۔ باربرا خیمے میں تنہا لیٹی اداسیوں اور ناکامیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی تھی۔ باہر کے جشن شراب نوشی کا شور اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ اسے اپنا سربراہ اور میرنیا ٹیلے کی طرف جاتے نظر آئے۔ چاندنی رات میں وہ کچھ دور تک نظر آئے اور غائب ہو گئے۔ باربرا کے کانوں میں میرنیا کی الفاظ گونج رہے تھے، صرف میں اس کے سینے سے راز نکال سکتی ہوں۔ باربرا کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ وہ میرنیا کو ناکام کر سکتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسحاق ترک کو بتا دے کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں، تاکہ وہ اپنا اصل روپ چھپا لے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اسحاق کو وہاں سے بھگا دے۔ یہ سب انتقامی سوچیں تھیں۔ وہ سب کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے سرگوشی سنائی دی، باربرا۔ چلے جاؤ مارٹن، باربرا نے غم و غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ مارٹن جانے کی بجائے خیمے کے اندر چلا گیا اور باربرا کے پاس جا بیٹھا۔ بولا، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا یہ لیڈر میرنیا کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا وہ تمہیں دل سے چاہتا رہا ہے؟ یہ سب بدماشی ہے باربرا۔ تم دل پر بوجھ ڈال کر اپنے فرائض سے لاپرواہ ہو گئی ہو۔ اگر سچی محبت کی خواہش مند ہو تو وہ میرے دل میں ہے۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ تم سراپا دھوکہ ہو، باربرا نے جل کر کہا۔ ہم سب دھوکہ ہیں۔ میں اپنے فرائض سے لاپرواہ نہیں ہوئی۔ میرا دل تو دنیا سے بھی اچاٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب کو بچپن سے فریب کاری کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو فریب دے کر انہیں صلیب کے مقابلے میں بیکار کر دیں، مگر ہم ایک دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں۔ ہم جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے لیڈر نے پہلے مجھے محبت کا جھانسا دیا۔ میرنیا چونکہ زیادہ ہوشیار ہے، اس لیے اس نے لیڈر پر قبضہ کر لیا۔ تم نے مجھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا سارا گروہ بیکار واپس جا رہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہم 2 لڑکیاں نہ ہوتی تو تم مرد اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے۔ عورت کا وجود مردوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے۔ ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو زوال آئے اور صلیب کی حکمرانی قائم ہو۔ اس نے جھنجھلا کر باربرا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات کو ایسی خشک باتوں سے بے مزہ نہ کرو باربرا، اور باہر چلیں۔ دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، باربرا نے کہا۔ میں ناکام ہو چکی ہوں۔ میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔
ایک روز تم میرے قدموں میں آ بیٹھو گی اور کہو گی مارٹن مجھے بچاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے کتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں اب بھی کتوں کے حوالے ہوں، باربرا نے حقارت سے کہا۔ میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگوں گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ مارٹن غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ مارٹن سو جائے۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ اور میرنیا بہت دیر سے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خیمے سے نکلی۔ وہ اٹھی نہیں، پاؤں پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو سرکتی گئی۔ آگے ذرا گہرائی تھی، اس میں اتر گئی۔ وہاں سے جھک کر چلتی چشمے کے پیچھے گئی اور دور کا چکر کاٹ کر اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اسحاق ترک بے ہوش پڑا تھا۔ باربرا کو معلوم نہیں تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی خیمے کے اندر چلی گئی۔ دیا جل رہا تھا۔ اس نے اسحاق کو ہلایا مگر وہ نہ جاگا۔ اس کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑا، اسے ہلایا۔ اسحاق ترک پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اٹھو بدبخت، اس نے اسحاق کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، تم دھوکے میں آگے ہو، ہم سب جاسوس ہیں، تم قاہرہ نہیں پہنچ سکو گے، بیروت کے قید خانے کے تہہ خانے میں اذیت ناک موت مرو گے۔ اسحاق بے ہوش پڑا رہا جیسے مر گیا ہو۔ باربرا کو خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگی، مگر وہ گھبرائی نہیں، وہ تربیت یافتہ تھی۔ آوازیں قریب آ گئی تو بھی وہ اسحاق کے پاس بیٹھی رہی۔ آوازیں خیمے تک پہنچ گئی۔ ان میں ایک آواز میرنیا کی تھی۔ وہ سربراہ کے ساتھ اپنے قیدی کو دیکھنے آئی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، باربرا نے اسحاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا۔ ہم تمہیں ایسا گھوڑا دیں گے جو تمہیں 2 دنوں میں قاہرہ پہنچا دے گا۔ باربرا، اسے اپنے سربراہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، خیمے میں سربراہ اور میرنیا کھڑے تھے۔ سربراہ نے کہا، تم اپنا فرض ابھی ادا نہیں کر سکو گی، اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا شکار ہے باربرا، میرنیا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے سے میں کیسے راز نکال سکتی ہوں۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔